السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، یہ کوئی بھی گفتگو، کسی بھی طرح کا کوئی پروگرام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اور سلام کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی عادت جو ہے یہ اگر ہم اپنا لیں تو میرا خیال ہے ان ممالک میں یا کسی بھی ملک میں جو بدقسمت لوگ کسی بھی طرح کی تضحیک یا کوئی بدتمیزی کرتے ہیں اس کا بہترین جواب ہے یہ مسلمانوں کی طرف سے۔ آج 28 جنوری 2021 کا جمعرات تھرسڈے کا دن ہے۔ فرینکفرٹ کے اندر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے، جس کی آواز غالباً آپ ویڈیو کے اندر ساتھ ساتھ سن رہے ہوں گے۔ تو میں نے سوچا کہ آج دوستوں کو ایک اسپیشل چیز جو ہے وہ پیش کی جائے، وہ ہے ہمارا پیارا دیس پاکستان۔ اس جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے اعلان کیا چند دن پہلے کہ پاکستان کی جو ایمبیسیز ہیں دوسرے ممالک میں، وہ جو وہاں پہ ان کے انچارج ہیں وہ ایک کھلی کچہری لگائیں۔ اب آج کل کرونا حالات میں کھلی کچہری پرسنلی تو ہو نہیں سکتی، تو اس کے لیے پھر انہوں نے آن لائن پروگرام بنایا ہے۔ کل جمعہ ہے، جرمنی کی جو کونسولیٹ ہے فرینکفرٹ میں، اس کے لیے انہوں نے ایک نمبر دیا ہے کہ اس نمبر پہ آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ غالباً صبح 10 سے لے کے 12 یا 1-2-3 گھنٹے وہ دوست جو پاکستان کونسولیٹ فرینکفرٹ سے مختلف کاموں کے سلسلے میں اپنا تجربہ حاصل کر چکے ہیں، اور اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، کس طرح وہ لوگوں کے مسائل حل کرتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے۔ تو وہ انہوں نے ایک موقع دیا ہے لوگوں کو کہ وہ اپنے مسائل بیان کریں یا انفارمیشن لیں۔ ایک تو انفارمیشن یہ ہے کہ کھلی کچہری سے مراد یہ ہے کہ لوگ دوست فون کر کے، جو کونسلر صاحب ہیں اس وقت فرینکفرٹ میں پاکستان سے جو نمائندہ، ان سے آپ بات کر سکتے ہیں ڈائریکٹ اور اپنے مسائل بتا سکتے ہیں، اور جو نئے قوانین چل رہے ہیں اس پہ عمل کیسے ہونا ہے یہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ایک جو نیا قانون انہوں نے بنا دیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو ویزا لینے کے لیے ایمبیسی میں آنا پڑتا تھا، وہ ادھر سائن کرتے تھے، فوٹو کاپیز ہوتی تھیں۔ اب انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ آن لائن ویزا ڈائریکٹ نادرا سے، جیسے باقی کے کام ہوتے تھے شناختی کارڈ، اب وہ ویزا بھی الیکٹرک ویزا ایمبیسی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آن لائن جو ادارہ ہے پاکستان کا وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اب یہ صرف انفارمیشن جو ہے پاکستانی ایمبیسی کے، اگر آپ دیکھیں کسی بھی ملک میں چلے جائیں، ہمارا دیس پاکستان ہمارے دلوں میں بستا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہم بنانے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن جتنا نقصان ہمارے دیس کو ایک یہ جو دھوکے باز جو مال کے اور باقی شہرت کے جو بھوکے تھے، حریص تھے، انہوں نے پہنچایا، جن لیڈران نے، ان کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ کون کون سے کرپٹ لیڈر جنہوں نے مال بنایا اور باہر کے ممالک میں ایسے ایسے محال تعمیر کیے، ایسے ایسے فلیٹس بنائے، ان کو اگر انسان دیکھے ایک دفعہ جا کے، اور پھر پاکستانی ایمبیسیوں کی یا کونسولیٹ کی حالت جا کے دیکھے پورے یورپ میں ورلڈ، تو انسان آنسو، جو خون کے آنسو ہوتے ہیں نا، وہ انسان روتا ہے۔ وہ لیڈر جنہوں نے خدمت کرنی ہے، لیاقت علی خان کا ہسٹری پڑھ لیں، قائد اعظم کی پڑھ لیں، جنہوں نے پاکستان بنانے کے بعد ان کی کیا کنڈیشن تھی جب وہ گئے تھے، کیا تھا ان کے پاس یا کیا اور آج کے جو لیڈران ہیں جو ابھی آج کل
کیسز بھگت رہے ہیں یا جن کے متعلق پورے میڈیا پہ ان کی جو ہسٹری پڑھ لیں اور وہ کیا تھے اور وہ کیا بن چکے. اور پھر ہمارے جو کونسلیٹ ہے پاکستان کی مختلف فرینکفرٹ کی کونسلیٹ کی حالت جو ہے وہ کس جگہ پہ واقع ہے اور اندر سے اس کی کیا کنڈیشن ہے، یہ آپ دیکھیں. ابھی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہماری کونسلیٹ ہے جو ہمارے ملک کو ریپریزنٹ کر رہی ہے جرمنی جیسے ملک میں. وہاں جانے کا راستہ کون سے ایریے میں ہے، ٹھیک ہے ایریا تو ہو گیا، لیکن وہ گھر کے اندر جو انٹری ہے وہ جس طرح جا کے لوگ وہاں ویٹ کرتے ہیں جو سسٹم ہے، اگر وہ آپ دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے. اس کے مقابل پر اگر ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کی آپ دیکھیں، فرینکفرٹ کے اندر جو ایمبیسی ہے جو بھی انہوں نے سہولت بھی، زمین آسمان کا فرق ہے. کھلی سڑک کے اوپر بہترین بلڈنگ. اور ہماری ابھی پچھلے پتہ نہیں 20 سالوں میں 25 میں ہم نے دیکھا ہے، کبھی وہ اٹھا کے ادھر لے جاتے ہیں اس کو، کبھی اب انہوں نے کومیہ خریدی ہوئی ہے غالباً. یہ اگر کرپشن کا پیسہ جو لیڈروں نے اپنی جیبوں میں ڈال کے باہر اپنے گھر بنائے یا محل بنائے یا ملک کے اندر آپ دیکھ لیں، یہی اگر ممالک میں جو پاکستان کا چہرہ دکھا رہے ہیں یا پاکستان کی ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس پہ لگاتے تو آپ دیکھتے کہ کیا پاکستان کا نام روشن نہ ہوتا. یہ آپ دیکھیں نا، انڈیا والوں نے جو اپنا انڈیا بھی تو ہمارے جو ٹھیک ہے وہاں بھی کرپشن ہوگی، لیکن اس طرح تو نہیں ہوگا سسٹم.